बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। शेख सईद अहमद मेलसी पीपल्स सेक्रेटरीट मेलसी में ख़वातीन की तंजीम साजी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से मुनक़दा प्रोग्राम मेलसी एडिशनल मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खान महमूद खयात उर्फ टोची खान, जनूबी पंजाब ख़वातीन विंग की सदर शाजिया आबद, शगुफ्ता हबीब, डिवीजनल सदर तहसील सदर चौधरी बिलाल अहमद एडवोकेट मलक अब्दुल जब्बार मुल्तानी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो बहुत सियासी पार्टी है जिसने हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ की बात की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब भी हुकूमत में आई तो उन्होंने ख़वातीन के मसाइल को हल किया और असेंबलियों में ख़वातीन के मसाइल और हुकूक़ की बात की। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो भी अपने नाना और वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए असेंबली में हुकूक़ के ख़वातीन की बात करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देकर ख़वातीन की मुश्किलात में कमी की। पाकपतन में शहरों को साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल कर दिया गया। शहर की सड़कों को आराइशी पौधों से सजाया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम खान। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामिया कोशां अंदरून शहर साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर कहती हैं कि शहर के अलावा दही इलाकों में भी प्लांट्स को फाल किया जा रहा है। एक और फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया है ज़हूरुल हक रोड पर, जिससे शहरी आबादी जो है वो पीने के साफ़ पानी से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होगी। इस तरह 52 EB में भी एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा रिडंडेंट पड़ा हुआ था उसको भी दोबारा से फंक्शनल किया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से सुथरा पंजाब की मुहिम के दौरान शहर और देहात की सफाई सुथराई के अलावा दाखिली व खारजी रास्तों की तज़ीनो आराइश की जा रही है। अब मार्केट्स को जो शहर के हमारे बाज़ार हैं उनको तज़य्युन आराइश करने के लिए लेन मार्किंग के साथ साथ सिविल सोसाइटी की तरफ से हमने वहाँ पे सुथरा पंजाब के नाम से 1 शॉप एंड 1 प्लांट उसके नाम से हमने गमले रखवाए हैं। साथ ही हमने सुथरा पंजाब की डस्टबिन्स जो हैं वो रीज़नेबल फासले पे रखवाई हैं ताकि हमारे शहरियों की सिविक सेंस जो है वो भी बेहतर हो सके। इंतज़ामिया का कहना है कि अंदरून शहर सड़कों पर दीदा ज़ेब पौधे रखकर शहर को खूबसूरत और कुशादा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में लेबर विंग पंजाब के अहदेदारों की डॉक्टर मोहम्मद अमजद, मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग गुलाम मुस्तफ़ा मलिक से मीटिंग हुई और लेबर्स के हवाले से तमाम मामला डिस्कस किए और लेबर विंग को फाल और मजबूत करने के लिए तजावीज़ भी दी। लेबर विंग्स के अहदेदारों ने अपनी राय से आगाह भी की। इसमें मोहम्मद अशरफ चौधरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग पंजाब, सईद मुदस्सर शाह सीनियर नायब सदर लेबर विंग पंजाब, उमैर अकराम भट्टी सीनियर नायब सदर पंजाब, चौधरी गुलाम हुसैन गुज्जर नायब सदर पंजाब, राना मोहम्मद सलीम खान डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब, खान बहादुर गुलशन जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग लाहौर, साकब सदीकी जॉइंट सेक्रेटरी लेबर विंग पंजाब, चौधरी शहजाद चीमा, सलाहुद्दीन सईद डोगर वाइस चेयरमैन UC 216 और काफ़ी अहदेदारों ने शिरकत की। से ब्यूरो चीफ जुबैर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हुराबाद अब्दुल हफीज़ बाजवा का CEO बल्दिया इमरान भट्टू, मोहम्मद साजिद और चेयरमैन मार्केट कमेटी और वकास जोया के खमरामेन बाजार और फवारा चौक का दौरा। अशय खुर्दनोश सब्जियां और फ्रूट के रेट चेक किए और CM पंजाब मरगन नवाज के विजन के मुताबिक हदायत जारी की। सब्जी और फ्रूट की रेट लिस्टें जो कि मार्केट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर जारी करती है न होने पर बरहमी का इजहार किया। मार्केट कमेटी और बल्दिया हुराबाद के मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की और फ्रूट की तमाम रेडी बान रोजाना की बुनियाद पर रेट की लिस्टें वाज़िया तौर पर अवीज़ा करें और सब्जी और फ्रूट की हर किस्म के अलग-अलग कैटेगरी के मुताबिक मार्केट कमेटी के दिए गए शेड्यूल के मुताबिक रेट लगाएं। जो भी रेडी बान ये लिस्ट और इसके मुताबिक रेट ना लगाए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर हुराबाद अब्दुल हफीज़ बाजवा ने इस बात का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हदायत दी। सियालकोट से अबर शामिल करते हैं चौधरी आसफ जट ब्यूरो चीफ कोटली सईद अमीर की सियासी समाजी शख्सियत सईद बूटे हसन शाह की बेटियों की शादी की तकरीब सुल्तान महल मैरिज हॉल में मुनक्कद हुई। शादी की पुरवकार तकरीब में दुल्हा सईद अकील हसन रजवी एडवोकेट हाई कोर्ट और दुल्हा सईद अरमान हैदर नकवी का बारात के हमरा सुल्तान महल मैरिज हॉल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और तमाम आने वाले मेहमानों के गलों में फूलों के हार पहनाए गए। दुल्हा सईद अकील हसन रजवी एडवोकेट और सईद रहमान हैदर नकवी के अजीज़ों
اقارب اور دوستوں نے ان پر نوٹوں کی برسات کر دی اور ڈوب کی تھار پر بنگڑا ڈالتے رہے۔ شادی کی اس پروکار تقریب میں سیاسی، سماجی، دینی اور تعلیمی کاروباری شخصیت کے علاوہ وکلا برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نمایاں شرکت کرنے والوں میں ملک ضیافت علی اوان، چودھری محمد اسحاق، سابقہ وزیر جیل خانہ جات آزاد کشمیر، سید انصر عباد شاہ، چیئرمین پنجاب پاکستان مساوات میڈیا کونسل، سید اظہر حسین شاہ کاظمی، سید انتظار حسین شاہ کاظمی، سید علمدار حسین ایڈوکیٹ، سید غلام عباس شاہ ایڈوکیٹ، حسن رضا ایڈوکیٹ، نجم الحسن چوخان ایڈوکیٹ، علی رضا گجر ایڈوکیٹ، چودھری بلال گجر ایڈوکیٹ، رانا عادل ایڈوکیٹ، عمر باجوہ ایڈوکیٹ، چودھری خضر ایڈوکیٹ، سید مہدی حسن شاہ پرنسپل، حسنین آئیڈیل اسکول، محمد اسحاق جعفری، سید کلب آباد شاہ، سید مظہر حسین شاہ، سید مشتاق حسین شاہ المعروف، حاجی جیو، سید آصف رضا امداد شاہ شامل تھے۔ مسلم لیگ لاہور میں مرکزی چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ، مرکزی سیکرٹری انفارمیشن مسلم لیگ غلام مصطفیٰ ملک، محمد شہزاد اختر راجہ انچارج مسلم لیگ ہاؤس، سیکرٹری چودھری شافع حسین اور محمد اشرف چودھری جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ پنجاب کی سربراہی میں اور لیبر ونگ کے عہدیداران نے کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹا اور بابر مسیح کو کرسمس کی مبارکباد۔ مسیح برادری خوشیوں میں شریک ہوتے ہوئے مسیح برادری کے شانہ بشانہ ہیں۔ 1972 سے تعمیر شدہ مارکیٹ کمیٹی کی تاریخی عمارت بانتظامی اور لاپرواہی کا شکار ہو کر کھنڈار کا منظر پیش کرنے لگی۔ قیمتی اشیاء غائب ہو چکی ہیں اور یہ عمارت اب نشیوں کی عمارتگاہ بن گئی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس صورتحال کا نوٹس لیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی اس عمارت کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ اسے مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے اور حکومتی خزانے کو فائدہ پہنچے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز علی سے جو اس وقت تاریخی مارکیٹ کمیٹی میں موجود ہیں۔ جی شہباز، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں اس وقت مین منچر آباد چوک کے بالکل ساتھ موجود ایک مارکیٹ کمیٹی کی تاریخی بلڈنگ میں موجود ہوں، جو کہ 1972 میں احمد خان کمشنر آف بہاولپور تمغہ قائد اعظم کے دست مبارک سے جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا تھا، جو آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ بات کروں علاقہ مکینوں کی تو علاقہ مکینوں نے اس کو جو ہے کچرا ڈپو میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے کچرے کے ڈپو لگے ہوئے ہیں اور میں اگر بات کرتا جاؤں تجارتی مراکز کی تو بالکل میرے سامنے غلہ منڈی موجود ہے اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے میرے نیشنل بینک موجود ہے اور لیفٹ سائڈ پہ میرے منچر آباد چوک موجود ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت چوک جو اس تاریخی بلڈنگ کے تباہ ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ بات کی جائے ریونیو کی تو اگر اس ادارے کو، اس مارکیٹ کمیٹی کے تاریخی دفتر کو اگر خوبصورت بنا دیا جائے، تاریخی منزل کو خوبصورت بنا دیا جائے تو ریونیو میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، جس سے حکومت کو بڑا ریونیو ملے گا اور جو ہے حکومت اس اضافے سے جو ہے کافی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ بات کروں اس کی دفتر کی تو دفتر جو ہے پرائیویٹ جگہوں پر منتقل کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو بھاری کرایوں کی مد میں جو ہے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ شہریوں سے ہماری بات ہوئی جن کا کہنا یہ ہے کہ اس تاریخی منزل کو جو ہے آباد کیا جائے، اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، جس کی وجہ سے جو ہے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور جو ہے حکومت کی اس بڑے خرچے کو جو ہے بچایا جا سکتا ہے اور جو ہے ریونیو میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی چیچا وطنی میاں کلیم اللہ رحمانی سٹی رپورٹر محترم جناب پاسٹر شمون صاحب اور ایلڈر شہباز کی طرف سے کرسمس کی پروکار تقریب کا انعقاد تحصیل کرسچن کالونی چیچا وطنی میں کیا گیا، جس میں ڈاکٹر عرفان بٹی سابق اقلیتی چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ساہیوال، ڈاکٹر نوید رضا چیئرمین مسیحی اتحاد گروپ چیچا وطنی، سنیل اٹھوال نائب صدر مسیحی اتحاد گروپ، ساجد منظور جنرل سیکرٹری مسیحی اتحاد گروپ، شکیل مٹھو میڈیا کوارڈینیٹر مسیحی اتحاد گروپ، پاسٹر دلاور جان صدر شاہین لیبر ونگ چیچا وطنی، ڈاکٹر آصف گل شاویز کھوکر عرفان ساجد پاسٹر وسیم پاسٹر اشرف اور دیگر مذہبی سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ملک پاکستان کی ترقی وقار سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ آخر میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور کرسمس کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ جمادی ثانی کا مہینہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ماہ مقدس خلیفہ اول سسر پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ماہ وفات ہے۔ یہ مہینہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے ساہیوال سے حسین قریشی کی یہ رپورٹ۔ جمادی ثانی کا مہینہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ماہ مقدس خلیفہ اول سسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ وفات ہے۔ یہ مہینہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ عالم اسلام کی جانب سے یہ ماہ مقدس انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ گزارا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ راشد
اور عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل قرار پائے۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر بھی تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صدیق کا لقب بھی لگایا جاتا ہے، جسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق و تائید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں نماز کی امامت کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور اس کے بعد فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، عراق و شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہانکا ڈوگرا سے، جہاں کرسمس کی تقریبات عروج پر چرچ، گلیاں اور بازار رنگ برنگی روشنیوں سے سج کے۔ مشر برادری کی کرسمس ریلی آج رات اٹھوال کالونی سے شروع ہو کر مرکزی چرچ میں اختتام پذیر ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق ہانکا ڈوگرا میں مسیحی برادری کا مذہبی تہوار عید ولادت مسیح روایتی مذہبی جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ کوارڈینیٹر PCP چرچ کیسر اقبال اور پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب منارٹی ونگ کے صدر عمران اٹھوال نے بیلنگ بینڈز منسٹری کی چیئرمین ڈاکٹر کیسر شہزاد کی زیر صدارت کرسمس پروگرام فیملی میرج ہال فاروق آباد میں کرسمس کا کیک کاٹا۔ کیک کاٹنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ حضرت یسوع مسیح کی پیدائش کا دن پوری دنیا میں 25 دسمبر کو مذہبی عقیدت اور جذبے سے منایا جاتا ہے۔ ہانکا ڈوگرا میں بھی مسیحی برادری پورے دسمبر کے مہینے میں کرسمس کے حوالے سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے اپنی عبادات میں مصروف رہتی ہے۔ گلیوں اور بازاروں میں مسیحی قوم کے بچے اور جوان رنگ برنگی روشنیوں اور جھنڈیوں سے سجاوٹ کر دیے ہیں۔ کرسچین ویلفیئر ایسوسی ایشن اور کرسچین کمیٹی کی طرف سے مسیحی خاندان کو کرسمس کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے کرسمس گفٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کل 24 دسمبر کی رات کو اٹھوال کالونی سے چرچ تک مشر برادری ریلی نکالی جائے گی، جس کی قیادت پادری قمر مسج، پادری افرایم قمر، پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر پنجاب منارٹی ونگ کے صدر عمران عفیق اٹھوال، جنرل سیکرٹری تحصیل چرچز کونسل صابر وسیم اٹھوال، ایلڈر منور حبیب عامر بشیر اور عائشہ رمضان کریں گے۔ ریلی میں مرد خواتین کے علاوہ بچے بوڑھے بھی کثیر تعداد میں شریک ہو کر اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ کرسمس کی مرکزی عبادت بھی PCP چرچ میں منعقد ہوگی، جس میں چرچ ماڈریٹر پادری قمر مسیح عید ولادت مسیح کا خصوصی پیغام دیں گے اور ملک پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ رپورٹ محمد اشفاق پٹی، بیورو چیف، قومی دستک نیوز، شیخوپورہ۔